اسلام آباد مذاکرات امن کی امید کے ساتھ آج کا سورج طلوع ہوا ہے۔ پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششیں رنگ لانے لگی ہیں۔ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے تاریخی مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ متحارب فریقین کو جنگ کے میدان سے مذاکرات کی میز تک لانے پر پاکستان مرکزی نگاہ بنا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفود کی سطح پر مذاکرات آج اور اہم مرکزی مرحلہ کل ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکاف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر امریکی وفد کی نمائندگی کریں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات میں شریک تمام وفود اور صحافیوں کو پاکستان میں آن ارائیول ویزا جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایئر لائنز اسلام آباد مذاکرات کے شرکاء کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دیں۔ پاکستانی امیگریشن حکام ایئرپورٹ پر ویزا فراہم کریں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اہم مذاکرات کے باعث شہر میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے ایاز اکبر۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے لیے آج یہ بڑا اہم دن ہے اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مرکوز ہیں۔ اور یہاں پر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایران اور یو ایس اے یعنی امریکہ کے درمیان جو اس وقت یہاں پر ٹاک ہونے جا رہی ہے آج اور کل، اس پر تمام دنیا کی میڈیا بھی جو ہے اس وقت ان کا بھی کنسرن ہے کہ وہ یہ کس طرف یہ ٹاک جو ہے کس طریقے سے آگے بڑھتی ہیں۔ یہاں پر ویسے بھی چھٹی دے دی گئی تھی، کل بھی چھٹی تھی پبلک ہالیڈے، اور آج بھی جو ہے مقامی پبلک ہالیڈے دیا گیا۔ کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی آفس، کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی یہاں پر آج نہیں ہو رہی۔ خصوصی طور پر وائس جو پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے آج صبح ہی ویزا آن ارائیول کی فیسلٹی دے دی ہے۔ وہ لوگ، وہ میڈیا اہلکار، وہ میڈیا کارکنان یا وہ میڈیا کے لوگ جو کہ اس ٹاکس کو کور کرنا چاہتے ہیں، ان کو پاکستان نے خصوصی طور پر ویزا آن ارائیول کی فیسلٹیز دی ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔ تمام ایئر لائنز کو ای میلیں چلی گئی ہیں کہ وہ جو بھی اس ٹاکس کو کور کرنے کے لیے جرنلسٹ آنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اپنے ویلڈ ڈاکومنٹیشن موجود ہے، اس چیز کا ثبوت موجود ہے کہ وہ ایک صحافی ہے، تو اس کو آپ آن بورڈ کریں اور یہاں پر ان کو ویزا آن ارائیول جو ہے پاکستان کی حکومت فراہم کرے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان ہوا تھا۔ سوشل میڈیا بیان میں امریکی صدر نے ایران کے رویے کو انتہائی خراب قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ اسے بے عزتی قرار دیں گے۔ ایک اور سوشل میڈیا بیان میں امریکی اخبار پر تنقید کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاملے پر میرے بیان کو قبل از وقت فتح کا اعلان کہا گیا، حالانکہ یہ واقعی ایک فتح ہے اور اس میں کوئی جلد بازی نہیں۔ میرے اقدامات کی وجہ سے ایران کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا اور بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی، چاہے ایران تعاون کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے امریکی اخبار کو دنیا کے بدترین ایڈیٹوریل بورڈز میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وال اسٹریٹ جرنل تنقید میں جلدی کی جبکہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا ہے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی واضح کیا کہ ایران کے اتحادی لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا کبھی علیحدہ نہ ہونے والا حصہ ہیں۔ اور یہی 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ ہے۔ ڈاکٹر باقر کالیباف نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر عوامی سطح پر اور واضح طور پر زور دے چکے ہیں۔ اس معاملے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ہوگی اور سخت رد عمل آئے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج نے اب تک جنگ بندی کے دوران کسی ملک کی جانب کوئی حملہ نہیں کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر حملے کی رپورٹس ہیں تو یہ صہیونی حکومت یا امریکہ کا کام ہے۔ ایرانی فوج کسی ہدف کو نشانہ بنائے گی تو جرأت کے ساتھ اس کا اعلان کرے گی۔
اور دنیا کے مختلف شہروں میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا گیا، جہاں لبنان، ایران اور فلسطین پر اسرائیلی حملوں کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ نیدرلینڈز کے شہر دی ہیگ میں ڈچ پارلیمنٹ کے سامنے غزہ اور لبنان سے اظہار یکجہتی کے دوران ایک شخص گرفتار۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطین، لبنان اور ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی کارروائیوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا، جبکہ ٹائمز اسکوائر پر ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے احتجاج کیا گیا۔ ادھر جرمنی کے دارالحکومت برلن میں مظاہرے کے دوران پولیس اہلکار کو ایک خاتون مظاہرہ کرنے والی کا منہ بند کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بھی علامتی احتجاج کیا گیا، جہاں اسرائیلی پارلیمنٹ کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کے خلاف سخت قانون کی منظوری کی مذمت کی گئی۔ سندھ حکومت کی کفایت شہری پالیسی کے تحت مارکیٹس، ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کے نئے اوقات کارڈ نافذ کر دیے گئے ہیں۔ اس متعلق نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ تمام اضلاع میں دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ کامران رضی نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، کراچی بھی شامل ہے، اس میں طے ہو گیا ہے، فائنل ہے؟ اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کامران شروع سے اپنی بات دہرائیے گا، دوبارہ سے بتائیے گا۔ جی دیکھیں، سندھ حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کراچی کے جو بازار ہیں، کراچی سمیت جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، مطلب کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، لاڑکانہ اور میرپور خاص کے جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، یہاں پر بازار رات 9 بجے بند ہوں گے۔ یعنی کراچی میں تمام بازاروں کو پابند کیا گیا کہ وہ رات 9 بجے بند ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جو سندھ کے باقی دیگر اضلاع ہیں، تمام ضلعوں میں تمام بازار 8 بجے بند کرنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم فیصلہ ہے کہ تمام ریسٹورنٹس کو یہ پابند کیا گیا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں کہ وہ 11:30 بجے تک ریسٹورنٹس میں جو انڈور جو مہمان ہیں ان کو سروس دے سکیں گے۔ تاہم جو ٹیک اوے یا ہوم ڈیلیوری ہے وہ ہر وقت جاری رہے گی۔ شادی ہال سے متعلق بھی ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور تمام شادی ہالز کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ رات 12 بجے تک اس میں ہونے والی تقریبات کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں سندھ بھر میں یکساں طور پر لاگو ہوں گی۔ تاہم جو بازاروں کا ٹائم ہے وہ کراچی سمیت جو سندھ کے شہر ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، وہاں پر 9 بجے کراچی میں بند ہوں گے اور تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں، جبکہ باقی اضلاع میں 8 بجے بازار بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان حکومتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کرائیں۔ ہمارے ساتھ کامران رضی موجود ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، کراچی اور سندھ کے دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹیں بند کرنے کا وقت 9 بجے، جبکہ پورے سندھ میں دیگر علاقوں میں تقریباً 8 بجے ہے۔ اس کے علاوہ جو ریسٹورنٹس ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ انڈور ڈائننگ رات 11:30 بجے کے بعد بند کر دی جائے۔ ڈیلیوریز، ٹیک اویز ساری رات، سارا دن جاری رہ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شادی ہالز ہیں انہیں 12 بجے کا پابند کیا گیا ہے کہ رات 12 سے پہلے تمام شادی ہالز بند کر دیے جائیں۔ اور کراچی میں میٹرک بورڈ کے تحت امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ بورڈ کے تمام دعووں کے باوجود پہلے ہی دن کمپیوٹر اسٹڈیز کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ طلبہ شدید گرمی میں پنکھوں کے بغیر امتحان دینے پر مجبور ہیں۔ ملیر گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول میں کلاسوں میں پنکھے ہی موجود نہیں۔ طلبہ گرمی میں سہولیات کے بغیر امتحان دینے پر مجبور ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے وقاص عالم۔ کراچی میں میٹرک بورڈ کے تحت آج پہلا پرچہ تھا جو کہ کمپیوٹر سائنس کا تھا، جس میں 9ویں جماعت کے طلبہ و طالبات نے آج اپنا پیپر دیا۔ پرچہ وقت کے مطابق شروع ہوا۔ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت جو امتحانات ہو رہے ہیں اس میں 521 امتحانی مراکز میں تقریباً 3,85,529 سے زائد طلبہ اور طالبات صبح اور دوپہر کی شفٹ میں امتحانات دیں گے۔ صبح کی شفٹ میں کمپیوٹر سائنس کا پرچہ تھا جو کہ ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ جرنل سائنس کا پرچہ ہوگا۔ مختلف امتحانی مراکز کا ہم نے دورہ کیا، جس میں ہم نے بیشتر مسائل دیکھے۔ کہیں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بھی مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ 9ویں جماعت کا جو کمپیوٹر سائنس کا پیپر تھا وہ 9 بجے شروع ہونے سے پہلے ہی سوشل میڈیا پہ اس کی کاپی گردش کرنے لگی اور وہ پرچہ آؤٹ ہوا۔ میٹرک بورڈ کی جو عملہ ہے، انتظامیہ ہے، وہ آنے والے دنوں میں جو امتحانات ہوں گے اس میں نقل کی روک تھام سمیت دیگر مسائل پر کس طرح سے قابو پاتی ہے۔ جی
कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस 2 दिन बाद एक मरतबा फिर डीरेल हो गई। हादसे में ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कराची से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस की एक बोगी फारुखाबाद और शेखुपुरा के दरमियान डिरेल हो गई। हादसे के बाद लाहौर से रिलीफ ट्रेन रवाना की गई। रिलीफ ऑपरेशन दोपहर 12 बजे तक मुकम्मल किए जाने का वक्त दिया गया था। बुध के रोज़ भी शहदादपुर के करीब शालीमार एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल्ला बिन जद्दान कुछ देर में इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना खुसूसी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात होगी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना आज ही अपना दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता 4 दिन से जारी बारिश का सिलसिला थम चुका है। इस्लामाबाद में धूप निकली हुई है। मौसम के बारे में मज़ीद तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान राजा। जी, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी जुड़वा शहरों में अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम खुशगवार है। गुज़श्ते 4-5 दिन से बारिशों का सिलसिला था वो वक्फे से रात देर तक जारी रहा। अभी भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो है स्याह बादल जो है वो आसमान में हैं। आंख मिचौली का सिलसिला जो है वो सुबह से ही शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत जो पहाड़ी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसी तरह मरी में जो है वो पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई है कि वो पहाड़ी इलाकों में सफ़र से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। आपको बताएं कि लाहौर में धूप चमक रही है, ताहम मौसम सुहाना है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में दर्जे हरारत बतदरीज बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है। मजीद जानेंगे उम्मे फरवा से। जी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में बारिशों के बाद जो है वो सूरज निकल आया है और तेज धूप भी निकल आई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अब मौसम जो है वो खुश्की रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत बढ़ता चला जाएगा और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती ही चली जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। इसके अलावा लाहौर में अगर इस वक्त देखा जाए तो सूरज भी है, तेज धूप भी है, लेकिन 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। हवा में इस वक्त नमी का तनासुब जो है वो 43% है। लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा और जो धूप है उसकी शिद्दत में भी इजाफा होगा और आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जी, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद और मौसम खुशगवार है, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। सूबे में मौसम की सूरत हाल और आइंदा पेशगोई से मुतालिक बता रहे हैं कोयटा से शहाब उमर। आज वादी कोयटा और गिरदनवा में इस वक्त मतला बरालूद है। मौसम खुशगवार है, हल्की हवा भी चल रही है। बलूचिस्तान के दीगर शिमाली बाज़ वस्ती इलाकों में भी यही सूरत हाल है जहाँ पे मतला बरालूद है और मौसम खुश भी है। आज बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बाद दोपहर कोयटा, ज़ियारत, मूसाखेल, पिशीन, किला सिफला, किला अब्दुल्ला, केच और ग्वादर में चंद मकामात पे तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और इस दौरान बाज़ मकामात पे बारिश के साथ जालाबारी भी मुतवक्का है। जी।